اماں بھی ہر آئے گئے کے آگے اس کا ذکر لے بیٹھتی۔ جب سے اس نے BA کیا تھا انہیں بس اسی کا روگ کھایا جا رہا تھا۔ اسے غصہ آ جاتا۔ سنجوگ جب ہوگا ہو جائے گا، یہ کیا بھیک منگوں کی طرح آئے گئے کے آگے ہاتھ پھیلائے رکھنا۔ بڑی اپی آتی تو اماں کہتی اے صفو، ذرا بہن کا دھیان کرو، تمہارا میاں تو فوج میں ہے، کسی جونیئر آفیسر سے اس کی شادی کروا دو، پر اتنا خیال رکھنا لڑکا سید خاندان سے ہو۔ اماں میں تو خود اسی تلاش میں رہتی ہوں، فکر نہ کریں، جو ہی کوئی اچھا لڑکا ملا تو جھٹ آپ کو بتا دوں گی۔ وہ ہمیشہ اماں کو ٹال جاتی۔ اے شمو، جب کبھی چھوٹی اپی آتی اماں اس کے سر ہو جاتی، تیری تو بہت بڑی برادری ہے، کئی لڑکے باہر گئے ہوئے ہوں گے، کوئی بہن کا جوڑ بھی ڈھونڈ لے۔ اچھا اماں۔ اور پھر چھوٹی اپیا کو اپنے ننھے منھے کیڑوں سے فرصت ہی نہ ملتی۔ جوڑ ڈھونڈنا تو کوئی آسان کام نہیں، اور پھر گر پڑ کے ناطے کیے نہیں جاتے، اور نگو جل کٹ کے رہ جاتی۔ اب رہ گئے بڑے بھیا، بھابھی تو خیر اماں کو کچھ سمجھتی ہی نہ تھی، اس لیے تو بھیا کو لے کر الگ ہو گئی تھی۔ اب اماں بھی طریقے سے کبھی کبھار آنے والے بھیا کے کان ڈالا کرتی، جیسے بھیا کے سارے کوارے دوست بس اس کی بہن ہی کی راہ تک رہے ہوں، اور دونوں اپیوں کے سسرال والے ان کے دیور اور اسی کو اپنی بہو بنانے کی فکر ہو۔ اماں تو جانے کس زمانے کی پیداوار تھیں، سمجھتی ہی نہ تھی۔ بھیا سینکڑوں بار اس ذکر کو بڑی خوبصورتی سے ٹال گئے تھے، ایک مرتبہ تو جاتے جاتے یہ بھی کہہ گئے تھے، نگو گھر میں پڑی پڑی کیا کرتی رہتی ہے، اماں سے